معزز سامعین، آج کا موضوع ہے اولیاء اللہ امن کے پیامبر۔ خوبصورت گفتگو فرمائی جناب جواد نقوی صاحب نے، خود عرفانی صاحب نے بہت کمال کے ملفوظات عطا فرمائے۔ مجھے آپ کی خدمت میں اس خوبصورت عنوان کے حوالے سے کہ اولیاء اللہ امن کے پیامبر ہیں، آج کی اس نشست میں صرف یہ بات عرض کرنی ہے کہ آخر وہ کون سی صفات ہوتی ہیں، وہ کون سی خصوصیات ہوتی ہیں جو ہمارے جیسے ظاہر میں نظر آنے والے بندے کو، دو آنکھیں ہوتی ہیں، دو کان ہوتے ہیں، زبان ہوتی ہے، اسی طرح کا چہرہ ہوتا ہے، وہ کون سی صفات ہوتی ہیں جو ظاہر میں ہمارے جیسے نظر آنے والے بندے کو فتنہ و فساد کی آگ میں نہیں جانے دیتی بلکہ معاشرے میں امن کا پیامبر بنا دیتی ہے۔ میں اور سادہ کروں تو میں صرف یہ عرض کروں گا کہ اولیاء اللہ میں آخر وہ کون سی صفات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ خود تو امن پھیلاتے ہی پھیلاتے ہیں، ان کے پاس آنے والا بھی ان سے جب فیض حاصل کرتا ہے تو ان صفات سے لنگر لے کے جاتا ہے، تو اس کی زندگی بھی پھر فساد کرتے ہوئے نہیں گزرتی، مخلوق کو آباد کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ تو سب سے پہلی صفت، میرے پاس چونکہ وقت کم ہے لیکن میری ایک مجبوری ہے کہ مجھے جو بھی موضوع دیا جاتا ہے میں وہ 5 کے علاوہ نہیں بیان کر سکتا۔ یہ میری ایک مجبوری سمجھے یا میرا اعزاز سمجھے۔ اب میں نے جو یہ صفات سوچی ہیں تو حسن اتفاق یہ ہے کہ صفات بھی 5 کی برکت سے 5 ہی نظر آتی ہیں، کہ وہ 5 ایسی صفتیں ہیں جو اولیاء اللہ میں ہوتی ہیں، بندہ ان کے پاس آتا ہے، اس صفت سے فیض پاتا ہے اور جہان میں فساد کو مٹاتا جاتا ہے اور مخلوق کے امن کو بڑھاتا جاتا ہے۔ تو قبلہ میں عرض کر رہا تھا کہ 5 صفات ایسی، اب توجہ میری طرف، میں منٹ بھی زیادہ نہیں لگاؤں گا، کوئی 5 کی نسبت والے منٹ ہی عرض بھی کروں گا۔ پہلی صفت جو اولیاء اللہ کو امن کا پیامبر بناتی ہے اور یہیں سے جو بھی جاتا ہے امن کا پیغام لے کے جاتا ہے، وہ صفت یہ ہے کہ ان کی زندگی تکبر اور خماری سے نہیں بھری ہوتی۔ علی پاک سے لے کے قیامت تک آنے والے ہر ولی تک میرا چیلنج ہے، ولی کی زندگی تکبر اور خماری کا نمونہ نہیں ہوتی، ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا نمونہ ہوتی۔ اور یاد رکھیں، فساد کہاں پیدا ہوتا ہے؟ فساد پہلے دن پیدا ہوا ہے تو اسی میں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، تکبر کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اس نے انا خیر منہ کہا تو فساد کا آغاز کر دیا، اور یہ انا خیر منہ والی جو بڑک ہے، جو بربادی ہے، میں تو حیران ہوتا ہوں، اس نے ایک دفعہ کہا ہے ابلیس ہو گیا ہے۔ ہم سارا دن یہی نعرہ لگاتے ہیں اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی، یہ پھر زہرا پاک کے بابا کی مہربانی ہی ہے نا کہ ہم پر پھر بھی مسلمانی کا رنگ جاری ہے۔ قبلہ یاد رکھیں، پہلی جو بنیادی صفت ہوتی ہے درویش کی، ولی کی، فقیر کی، وہ ہوتی ہے عاجزی، انکساری۔ آپ پوچھو گے جی تکبر اور خماری کیا ہے، عاجزی اور انکساری کیا ہے، تو میں ایک فکرے میں عرض کر کے آگے جانا چاہتا ہوں۔ قبلہ کسی سے بھی خود کو بہتر سمجھنا یہ تکبر اور خماری ہے، اور بہتر ہوتے ہوئے خود کو دوسروں سے نیچا سمجھنا یہ عاجزی اور انکساری ہے۔ میرا اشارہ تو بہت بڑا ہے، علی نے سب سے بہتر ہو کے پھر اسی لمحے کے لیے خاموشیاں اختیار کر کے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، فقر خود کو بڑا دکھانے کا نام نہیں ہوتا، فقر عاجزی اور انکساری کی انتہا کرنے کا نام ہوتا ہے۔ علی سے بڑا فقیر کون ہوگا؟ علی سے بڑا ولی کون ہوگا؟
حضرت مجدد الافسانی سے لے کے قاضی ثناء اللہ پانی پتی تک فرماتے ہیں لوگوں مولا کائنات صرف اس امت کے ولیوں کی آقا اور مرشد اور ہادی اور رہبر نہیں، فرماتے ہیں آدم پاک سے لے کر قیامت تک جتنے ولی تھے ہیں یا ہوں گے، اللہ نے ہر ولی کی سرداری حسنین کے بابا علی المرتضیٰ کو عطا فرمائی ہے۔ اب وہ ولی کی عزت تیرے ماپے میں نہیں آتی۔ کتنی روایات اور حکایات تیرے پاس ہیں کہ فلاں ولی نے اشارہ کیا تو زمین سونا اگلنے لگی، فلاں ولی نے اشارہ کیا تو لنگر اتنا عام ہو گیا۔ جب ولی کا اشارہ اتنا کچھ کر سکتا تھا تو پھر علی کو جو کی روٹی کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کبھی سوچی بات آپ نے کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے بدار قوت حیدری اور آج کا ولی ہاتھ لگائے تو تیری بابا فرید صاحب کے بارے میں ہی ہم نے سن رکھا ہے نا کہ انہوں نے گارا بنا دیا تھا مٹی کا پانی کا اور الحمد شریف پڑی تھی تو کہا تھا کھاؤ، وہ سارا حلوہ ہو گیا تھا۔ اور لوگ جو کچے مزاج کے تھے انہوں نے کہا جناب اب ہمارے پاس نسخہ آ گیا ہے، ہم بھی گارے کو حلوہ بنا لیں گے۔ گھر گیا اسی طرح کا کام کیا تو گارے کا گارا رہا، بھاگ کے آیا بابے کے پاس، سائیاں وہی گارا تھا، وہی علامت تھی۔ فرمایا الحمد تو وہی تھی، فرید کی زبان جو نہیں تھی۔ تو خود اندازہ کر اگر فرید کی زبان گارے کو حلوہ کر سکتی ہے، فرید کے آقا مولا علی کی زبان کیا کچھ کر سکتی تھی؟ پھر نانے شعیر کیوں کھا رہا ہے؟ ارے دنیا کو بتانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ خدا کی بارگاہ میں تکبر اور خمار کا وہ مقام نہیں ہے جو عاجزی اور انکساری کا مقام رب نے اپنی بارگاہ میں۔ تو پہلا سبق جو ملتا ہے ولی کی ڈیرے سے، ان کے آستانے سے، ان کے پاس جانے سے، چونکہ بابا صاحب کی اولاد بیٹھی اور میں چشتی ہو کے پھر ذکر نہ کروں تو زیادتی ہو جائے گی۔ بابا صاحب غریب نواز کا ملفوظ آپ نے نہیں سن رکھا؟ اتنا بڑا پیر ہے، نظام کا پیر، صابر کا پیر، اور بر صغیر والے تو بے شک کہیں جہان کا پیر بابا فرید۔ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اتنی شان کا مالک ہے، 8 لاکھ کی ذکر تو عرفانی صاحب بھی کر رہے تھے، اتنی شان کا مالک ہے، اور کیا کہتا ہے؟ میں وہ پیر ہوں جو 8 لاکھ کو مسلمان کر گیا، میں وہ پیر ہوں جو اتنا کام کر گیا۔ نہیں، کیا رہا ہے؟ فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا، ہائے ہائے، اٹھ فریدہ ستیا تے ول مسیت دے جا، مت کوئی بخشیا میڑ پوی تے تو بھی بخشیا جا، مت کوئی بخشیا میڑ پوی تے تو بھی بخشیا جا۔ بابا جی 8 لاکھ کو جنت کے منزلوں تک پہنچانے والا وہ کہتا ہے مت کوئی بخشیا میڑ پوی تو بھی بخشیا جا۔ یہ وہی راہ علی پر چلنا ہے نا، راہ فقر پر چلنا ہے، اتنا اونچا ہو کے پھر اتنے اپنے آپ کو نیچا دکھانا، یہی اعلان ہے اس بات کا کہ یہ دنیا کے وزیر بن کے نہیں آتے، یہ درویش محمد کے فقیر بن کے آیا کرتے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ 2 بندے ہاتھ چوم لینا تو ہمارے اندر والا جو بلا پڑی ہوئی ہے وہ اتنا پھیل پھیل کے کہاں چلا جاتا ہے۔ جب تک سٹیج والا نقیب 15 لقب لیا کے ہمیں ساتھ بلائے نا نہیں جی کہ یہ ولایت کے شہنشاہ ہیں اور فقر کے بادشاہ ہیں جی، تو پتہ نہیں، تب تک ہمارا وہ اندر والا پھولا ہوا خوش ہی نہیں ہوتا۔ ادھر فرید جو سب کچھ تھا وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کالا مینڈھے کپڑے، کالے مینڈھے کپڑے تے کاڑا مینڈھا ویس، گنی بھریا میں پھراں تے لوگ کہیں درویش۔ اور آج کے قریب کے دور کا صوفی بھی یہی سبق دیتے ہوئے پنجاب والوں کو بھی آسانی سے سمجھا دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میاں محمد بخش صاحب اچے اچا نام دھرایا منہ رکھیا وچ اگی، فقیر کا پیغام سن، نیواں ہو کے رو محمد تتی واہ نہ لگی۔
تو یہ عاجزی سکھاتے. دوسری صفت 5 کا اعلان کیا ہے, میرے خیال میں مجھے دوسری پر بات مکمل کرنی پڑے گی. دوسری صفت جو درویش کا خاصہ ہوتی ہے اور یہاں سے بندہ سیکھ کے جاتا ہے اور وہ فساد کو ختم کرواتی ہے, امن کو عام کرتی ہے, علماء کی نظر, سارے احباب مشائخ کی نظر. دوسری صفت ہے پردہ پوشی. کیا صفت ہے قبلہ؟ پردہ. آپ جب بھی کسی فساد کی ہسٹری کھولیں گے نا تو وہ پردہ اٹھانے کی وجہ سے پڑتا ہے, پردہ گرانے کی وجہ سے فساد نہیں پڑتا. یہی تو کمال ہوتی ہے پردہ پوشی کی. جتنا بڑا فساد بھی ہو جائے, اگر کوئی پردہ پوشی کر جائے تو وہ فساد کرنے والے آباد ہو جایا کرتے ہیں. یہ فقیر کی صفت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ معراج کی رات جو فقر والی چادر میرے نبی کو اللہ نے عطا کی تھی, فرمایا تھا اسے جا کے دینا جو جواب یہ دے کہ اس چادر کا صدقہ میں گناہگاروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالوں گا. اور پھر دنیا جانتی ہے حضور نے بڑی عزت والوں کو بلایا, سب کی عزت کو سہے, تو آپ اس چادر سے کیا کریں گے؟ تو علی کی 2 صفتیں تو بڑی مشہور تھی نا, لڑنے والی بھی اور علم والی بھی. علی نے نہیں کہا اس چادر کے ساتھ کافر ختم کر دوں گا, نہیں کہا اس چادر کے ساتھ علم عام کر دوں گا, بلکہ کہا حضور, عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ خاص چادر مجھے ملے گی نا تو میں آپ کے گناہگار امتیوں کی پردہ پوشی کیا کریں گا. یہ جو خاص چادر معراج والے تحفے, یہ چند دن ہوئے نا معراج کی شب کو, جو خاص چادر آئی تھی وہ علی پاک کو ملی اس وجہ سے کہ اس سے مخلوق خدا کی پردہ پوشی کرنی ہے. عرفانی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اس سکھ نے مجھے کہا اجمیری غریب نواز نہیں اعتراض کر رہا, تو کون سا اعتراض کرنے والا ہوتا ہے؟ قبلہ سکھ سکھ ہی ہے, ہندو ہندو ہی ہے, لیکن یہ ان کی صفت جو پردہ پوشی والی ہے نا, وہ پردے ڈالتے جاتے ہیں. جتنا یہ پردے ڈالتے جاتے ہیں اتنا اگلوں کے دماغوں سے پردے اٹھتے جاتے ہیں اور وہ محمد کی غلامی میں آتے جاتے ہیں. پردہ پوشی وہ عظیم صفت ہے جس کے ساتھ فساد ختم ہوتا ہے, امن پیدا ہوتا ہے. پردے ڈالنا یہ صوفیاء کا پیغام ہے, یہ مشن ہے. تیسری بات, اور اسی بات پر میں ختم کروں گا, اگلی 2 باتیں چلو اگلے سال آ کے کر لیں گے. تیسری بات ہے جو مخلوق میں امن پیدا کرتی ہے, انہیں میں پیامبر بناتی ہے امن کا, وہ ہے اللہ کی مخلوق سے بغیر کسی تفریق کے بے پناہ محبت. بے پناہ محبت. بلکہ صوفیاء کا نظریہ تو یہ ہے کہ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. یہ تو اس رنگ کے لوگ ہیں, اس کیفیت کے لوگ ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ سکھ ہے, ہندو ہے, شیعہ ہے, سنی ہے, وہابی ہے. یہ سوچتے ہیں جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے, یہ لباس جو یہ پہنے پھرتا ہے اسی لباس میں تو اللہ نے اپنا محبوب بھیجا ہوا ہے. یہ جب مخلوق سے انسان سے پیار کرتے ہیں نا تو انسان کی حیثیت نہیں دیکھ کے پیار کرتے, مدینے والے کی لباس کی نسبت دیکھ کے پیار کرتے. یہ راز ہوتا ہے ان کا. اور یہی وجہ ہے کہ علی اکبر کا قاتل بھی اگر زین العابدین کے ڈیرے پہ آ جائے, بس میرا آخری فکرہ ہے, علی اکبر کا قاتل بھی اگر زین العابدین کے ڈیرے پہ آ جائے تو وہ اس سے نفرت نہیں کرتا, اسے بھگاتا نہیں, بٹھاتا ہے, کھانا کھلاتا ہے, اس کا احترام کرتا ہے, اگلے دن بھی کھلاتا ہے, پلاتا ہے, احترام کرتا ہے. بالآخر وہ خود پاگل ہو کے کہتا ہے حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں, کہ جس امام کی آج ولادت ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, امام سجاد کی. اور کسی زمانے مجھے یہ فکرہ بہت پیارا لگتا تھا کہ بلا دنیا میں بڑے بڑے مجاہد ہوئے ہیں, لیکن مجاہد تب جہاد کر سکتا ہے, اگلے کو تب مار سکتا ہے جب اس کے ہاتھ کھلے ہوں. مجھے ہاتھ باندھ دو, کلاشن کوپ بھی دے دو تو کچھ نہیں کر سکتا, ہاتھ باندھ دو, مجھے ڈنڈا بھی دے دو, کچھ نہیں کر سکتا. جس نے بھی دشمن کو مارا ہے ہاتھ کھلے ہونے چاہیے. کائنات انسانی میں ایک مجاہد زین العابدین ایسا ہے, میرا فکرہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. جس نے بھی مجاہد کو مارا ہے
کھلے ہاتھوں سے، تلوار چلتی ہے کھلے ہاتھوں سے، نیزہ چلتا ہے کھلے ہاتھوں سے، تیر چلتا ہے کھلے ہاتھوں سے۔ اکیلا میرا امام زین العابدین ایسا بادشاہ ہے جس کے لیے سوچنے والوں نے سوچا اور لکھنے والوں نے لکھا کہ بھرے دربار میں یارو، بھرے دربار میں جس نے یزید وقت کو یارو بندھے ہاتھوں سے مارا ہو اسے سجاد کہتے ہیں۔ بندھے ہاتھوں سے مارا ہو، بڑے دربار میں جس نے بڑے دربار میں جس نے یزید وقت کو یارو بندھے ہاتھوں سے مارا ہو اسے سجاد کہتے ہیں۔ قبلہ وہ بادشاہ تیسرے دن وہ گھبرا کے کہتا ہے ملعون حضرت آپ نے پہچانا نہیں مجھے؟ میں وہ ہوں جس نے آپ کے بھائی کو قتل کیا تھا۔ فرمایا پہلے دن سے پہچان رکھا۔ کہتا ہے پہچان کے پھر یہ حرکت؟ فرمایا یہی تو فرق ہے، ہم مسافر گئے تھے، تم نے ہمیں ذبح کر کے اپنی تربیت دکھائی تھی، ہم نے قاتلوں کو بھی خدمت کر کے احترام کر کے اپنی تربیت دکھائی ہے۔ تو دنیا کے وزیروں کے گھر میں پلا ہوا ہے، میں محمد کے فقیروں کے گھر میں پلا ہوا ہے۔ یہی تو فرق ہے، یہی تو فرق ہے۔ میری ماں، میری باپ، میرا دادا، میرا نانا یہ فقیر ہیں، اور فقیر کی تربیت یہ ہے کہ وہ انسان سے پیار کرتا ہے۔ دو باتیں رہ گئیں یار، زندہ صحبت باقی ہیں، بہرحال 5، یہ مت بھولنا کہ 3 ہیں 5، 2 پھر کے لیے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔